بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے، تدفین کے بعد آپ نے فاتحہ پڑھی، اس کے بعد ایک اور رسم ہے جو ہے سویم، اسے قل بھی کہا جاتا ہے، سویم بھی کہتے ہیں۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں 40واں جو ہے وہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے 40ویں کا، اور نہ ہی برسی کا کوئی کانسیپٹ ہے۔ تو کیا یہ صحیح ہے کہ 40واں اور برسی اس کا کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں، ہمارے دین میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ غلام محی الدین بھائی، اصل ہے انتقال کے بعد فوت شدہ کو ثواب پہنچانا، ایصال ثواب جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہے۔ اب یہ آپ اسی دن پہنچائیں، 3 دن کے بعد پہنچائیں، 40 دن کے بعد، تو یہ جو چیز کی جاتی ہے نا، اس کا اصل جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ثواب پہنچانا، نیکی کا ثواب پہنچانا۔ اگر آپ اس کو تیسرے دن کو ایسا محفل ارینج کرتے ہیں کہ بھائی انتقال کے تیسرے دن ہم جمع ہو گئے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، قل شریف ہو رہی ہے، کوئی نیک کام، خاص 40 دن کے بعد جو کہا جاتا ہے 40واں یا چہلم، 40واں یہی ہے، 40واں کے مطلب 40 دن کے بعد بھی ایک اہتمام کیا گیا، جیسے سال کی وجہ سے میں نے برسی کی بات کی نا، آگے جی 5ویں جمعرات نہیں آنی چاہیے، یہ بھی مطلب یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک باتوں کی حد تک ہیں، مگر اصل تصور یہ ہے کہ آپ انتقال کیے ہوئے شخص کو، فوت کیے ہوئے شخص کو ثواب، وہ تو آپ روز بھی کرتے ہیں، ہاں روز کریں، کر سکتے ہیں، اب اس کو تیسرے دن کر رہے ہیں، فاتحہ پڑھیں، نام لے کے اس دعا کو آپ تیسرے دن کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے سویم کا نام دے دیا، اس کو 10 کے دن کے بعد کہہ رہے تو 10ویں کا نام دے دیا، 10واں بھی ہوتا ہے، 10واں بھی ہوتا ہے، 40 دن کے بعد کہ تو 40ویں کا نام دے دیا، سال کے بعد کرے تو برسی کا نام دیا، ایک برس گزر گیا تو برسی کا نام دے دیا، تو اس کا تصور اسلام و دین میں ایصال ثواب کا موجود ہے نا، لیکن لازم نہیں کہہ سکتے، نہیں فرض واجب نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا، اگر واجب تو کوئی نہیں دیکھیں کہتا۔ 2 چیزیں غلام محی الدین بھائی، ایک ہے کہ اس چیز کو لازم یا فرض یا واجب کہنا کہ یہ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، تو وہ گناہگار ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کام کو کرنے کو کوئی کہے کہ یہ کام کرنا گناہ ہے تو وہ بھی گناہگار ہوگا، کہ یہ ایسا کام ہے کہ اگر کریں تو آپ کو ثواب ملے گا، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو پھل فروٹ ہے یا کھانے کی چیز ہے یہ نہیں پہنچتی، سب سے جو چیز پہنچتی ہے ماں باپ کی اولاد کو، اولاد کی ماں باپ کو دعا۔ دیکھیں یہ پھل فروٹ ہے نا، اب ظاہر کینو تو نہیں نہ پہنچے گا، کیلا کیلا تو نہیں پہنچے گا کہ ابا جان جناب کیلا بڑا شوق سے کھاتے تھے اس لیے کیلے دی، یا پھر بولے ابا جان آم بڑی شوق سے کھاتا تھا، آم تو جب سیزن آئے گا تب ابا جان کو پہنچائیں گے، تو ایسا تو ہے ہی نہیں۔ اصل میں نے ان کو آم دیا، اب تصور کو سمجھیں، یہ آم کا ثواب میں اپنے محروم کو پہنچانا چاہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو تصور دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب وہ آم نہیں پہنچے گا، اب ذوالقرنین بھائی کو میں نے آم کھلایا، یہ آم میں نے کھلایا کہ یہ ذوالقرنین بھائی کو میں آم دوں گا تو ذوالقرنین بھائی کا دل خوش ہوگا، مسلمان کو کھلانا ثواب ہے، اس کی پسندیدہ چیز کھلاؤں گا تو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ جو میں نے جو ان کے ساتھ جو یہ جو رویہ اختیار کیا نا، اور انہیں جو میں نے کھلایا، یہ کام کار ثواب ہے، تو یہ ثواب کا جو کام کیا نا میں نے، تو یہ ثواب یہ میرے محروم کو میں نے نیت کی کہ یہ ثواب میرے محروم کو پہنچے، تو میں کہا یہ آم کا ثواب ان کو پہنچا دیتا ہوں، تو آم نہیں، فلاں شخص سے پیار کرتے تھے اس سے ملو۔ یہ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر والد صاحب کے کچھ دوست ہیں، والد صاحب کے کچھ رشتہ دار ہیں، تو مرنے کے بعد ان سے اچھا سلوک کرے، اس سے ان کی روح خوش ہوتی ہے۔